شاعر ہیں کراچی تشریف آئے ہوئے ہیں. انہوں نے مسلم معود کی پیشگوئی کو بہت اچھی طرح مطالعہ کیا ہے اور جو درمیان میں مشکلات آتی رہی ہیں ان کا مطالعہ کیا. ان سے وہ آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے خواہش کی تھی وہ اس موقع پر اپنی نظم سنا دیں, تو انہوں نے منظور کر دیا ہے. چودھری عبداللہ خان صاحب کو ان کی شناسائی کرا دیں تو اس کے بعد وہ نظم اپنی پڑھ کر کے سنا دیں. سیدنا حضرت امیر المومنین ایت اللہ بن نصر العزیز جب کبھی کرم فرماتے ہوئے کراچی تشریف لے جاتے ہیں تو ہمارے دوستوں میں سے بعض شعراء کو حضور سے عقیدت ہونے کی وجہ سے خواہش ہوتی ہے اور وہ درخواست کرتے ہیں کہ انہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیا جائے. پچھلی دفعہ جب حضور تشریف لے گئے تو ہمارے شعراء دوستوں میں ایک ان کا اضافہ اس وقت تک ہو چکا ہوا تھا. میں نے ان سے بھی کہا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. جس دن حاضری تھی اس سے 2 دن پہلے انہوں نے ایک دوست عبد المنان صاحب جو راجننگ میں انسپیکٹر ہیں ان سے فضل عمر کتاب حاصل کی اور 1-2 اور کتابیں حاصل کی, اور اس 2 دن کے وقفے میں انہوں نے یہ نظم اپنے نظر عقیدت کے لحاظ سے حضور کی خدمت میں پیش کی. اس میں جیسا کہ ان کا بیان ہے انہوں نے شاعری نہیں کی, لیکن جو تاثرات ان کے دل پر تھے ان تاثرات کا اظہار انہوں نے کیا ہے. تو وہ نظم صاحبہ صاحب ابھی پیش کریں گے. صاحبہ صاحب ابھی جماعت میں شامل نہیں ہیں. میں اب آپ سے درخواست کرتا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں یہ سعادت بھی نصیب کرے. ابھی پیش کرتا ہوں جیسے کہ آپ معلوم جنابو فلک بار کا سوریا جنابو فلک بار کا جادو تجلی پنا تجلی مسیحائے موعود کے جا
مسیحائے موند کے جانشین سراپا عقیدت مجسم یقین ہم عاشقیوں ہم آرزو ہم عاشقیوں ہم آرزو مثال صبائے چمن مشکبو مثال مبارک ہے تفسیر روت خواب کی مبارک ہے تفسیر روت خواب کی جس میں تجلی تھی مہتاب کی جس میں مبارک تھا وہ سبز رنگ اشتہار جس سے تھی آمد تیری شکار کے جس سے مبارک تھا وہ سبز رنگ اشتہار کہ جس سے تھی آمد تیری شکار کہ جس میں تھے روشن تیرے خط و خال یہ شوکت یہ عظمت یہ جاہو جلال یہ شوکت یہ عظمت یہ جاہو جلال یہ گیسو یہ خوش رنگ چہرے کا روپ یہ گیسو یہ خوش رنگ چہرے کا روپ چھنے جس طرح تم پولیستا کے دھوپ چھنے جس طرح تم پولیستا سے دھوپ یہ خوددار آنکھوں کے روشن کنول یہ ہمت شجاعت تجسس عمل یہ ہمت یہ علم و صداقت یہ جود و سخا یہ تاب و تحمل یہ صبر و رضا یہ عدل و اخوت یہ منصف مزاج یہ عدل و اخوت یہ منصف مزاج مسیحا نفس بن کے سب کا علاج مسیحا نفس گہے برگ و گل گہے برگ و گل گاہے ماہون نجوم مسیحائی انفاس کا یہ ہجوم مسیحائی انفاس کا یہ ہجوم غنی ہو گئے کتنے نادار لوگ شفا پا گئے کتنے بیمار لوگ شفا غنی ہو گئے کتنے نادار لوگ شفا پا گئے کتنے بیمار لوگ نگاہ پیمبر میں خرسند تو نگاہ پیمبر میں خرسند تو اولِ العزم فرزند سے دل بند تو اولِ العزم
مشہور معروف ہے کو بکو، جو مشہور معروف ہے کو بکو، اسی پیش گوئی کا حاصل ہے تو، اسی پیش اسی پیش گوئی کا فیضان ہے، اسی پیش گوئی کا فیضان ہے، کہ تو صاحب جذب و عرفان ہے، کہ تو کاشف راز و اسرار ہے، بیک رنگ کردار و گفتار ہے، بیک رنگ مبارک جہاں کو، مبارک جہاں کو قیادت تیری، مبارک جہاں کو قیادت تیری، مبارک دلوں کا حکومت تیری، مبارک کہ افق تا افق شان و عظمت تیری، افق تا افق شان و عظمت تیری، زمین کے کناروں پر شہرت تیری، زمین کے افق تا افق، افق تا افق شان و عظمت تیری، زمین کے کناروں پر شہرت تیری، اس آپ کا تاریخی معلوم کمال محمد علی مستری، کئی اور اس طرح کے سازشی، کئی دشمنان تب و تاب دین، چھپائے ہوئے دل میں صد بغض و کین، کئی خانہ چشم و دل کے متین، کئی مار پوشیدہ در آستین، کئی مار بڑھے تیری عظمت، بڑھے تیری عظمت کو للکارنے، بڑھے دوست بن کر تجھے مارنے، تجھے دشمنی دین، تجھے دشمنی دین نے زخمی کیا، زمین نے تیرا خون بھی چکھ لیا، زمین نے تیرا خون بھی، تجھے دشمن دین، تجھے دشمن دین نے زخمی کیا، زمین تیرا خون ہی چکھ لیا، زمین بلائے تیرے حوصلوں نے سہی، بلائے تیرے حوصلوں نے سہی، اٹھی آندھیاں خاک ہو کر رہیں، اٹھی آندھیاں خاک ہو کر رہیں،
تیرے ساتھ مرضی مولا رہی، تیرے ساتھ مرضی مولا رہی، طویل عمری فضل عمر سے ملی، طویل عمری تیرے ساتھ مرضی مولا رہی، طویل عمری فضل عمر سے ملی، یہ تیری ہی صحبت کا فیضان ہے، یہ تیرا ہی ملت کا احسان ہے، یہ تیرا ہی کہ تیرے رفیق اور تیرے جانشین، کہ تیرے رفیق اور تیرے جانشین، جنہیں مال و دولت کا لالچ نہیں، جنہیں خدمت کے دین کے نام میں الجھنا پڑا ظلم کے دام میں، جنہیں جیل کی ظلمتیں بھی ملی، جنہیں کفر کی وحشتیں بھی ملی، جنہیں نظر زندہ بھی ہونا پڑا، جنہیں جان کی سیفوں بھی کھونا پڑا، بصارت چھن بصارت چھن بصارت چھن اور زبان بھی سلی، سزا سنگ ساری کی جن کو ملی، رہے جن کے قلب و جگر پاش پاش، رہے جن کے قلب و جگر پاش پاش، کفن کو ترستی رہی جن کی لاش، کفن کو شہیدوں کا خون، شہیدوں کا خون رنگ لا کر رہا، ہر ایک دل میں شوق شہادت اٹھا، جلی شمع حق انجمن انجمن، مہک پھیلی جن کی چمن در چمن، مہک محبت کے شعلے بھڑکتے رہے، تشدد اندھیروں کے گھٹتے رہے، محبت محبت کے فرمان کس شان سے، محمد کے دیوانے کس شان سے، زے امری کہو مصر تا خاک کی، زے امری کہو مصر تا خاک کی، لیے پھر رہے ہیں محمد کا دین، لیے پھر قدم رکھ دیے قدم رکھ دیے خانہ غیر میں، قدم رکھ دیے خانہ غیر میں، تراش حرم ایک ایک دیر میں، تراش کبھی جہاں آج تک تھا، جہاں آج تک تھا ہجوم بتا، وہاں اٹھ رہی ہے صدائے اذان، وہاں اٹھ رہی کہ کبھی مالکانہ
کبھی مالکانہ کے ویرانوں میں، کبھی مصر کے آئینہ خانوں میں، گئے روس کے قلب فولاد میں، گئے افریقہ غیر آباد میں، کیے نقش تحریر اسلام کے، تصدق محمد کے پیغام کے، تصدق کہ جہاں اجتماع مذاہب ہوا، وہاں تو نے پیغام حق کا دیا، اسی شوق میں پیرو انبیاء، سفر تو نے برطانیہ کا کیا، در و بام گونج اٹھے تقریر سے، محبت کی پاکی ذات تحریر سے، وہ بیت الدعا کی دعائیں لیے، وہ بیت الدعا کی دعائیں لیے، مسیح جگر کی صدائیں لیے، جہاں مختلف دن کی تصویر تھی، وہاں تو نے مسجد بھی تعمیر کی۔ یہ تیری مسائی، یہ تیری مسائی کا نام ہے، جہاں پاک سے اسلام ہے، جہاں میرے متعلق نہ میں احمدی ہوں نہ غیر احمدی، نہ میں احمدی ہوں نہ میں احمدی ہوں نہ غیر احمدی، کہ ایمان ہے میرا بشر دوستی، کہ ایمان میں ایک شاعر بے نوا ہوں جسے، میں ایک شاعر بے نوا ہوں جسے، زمانہ غلام محبت کہے، مسیحائے موعود، کہ مسیحائے موعود کے فیض سے، عجب چاہے میرا بھی دل جو کہے، باعث محمد مخمر ہوں میں، جو یہ کفر ہے سخت کافر ہوں میں، جو یہ باعث شاعر بے نوا ہوں جسے، زمانہ غلام محبت کہے، مسیحائے موعود کے فیض سے، عجب کیا جو میرا بھی دل یہ کہے، باعث محمد مخمر ہوں میں، جو یہ کفر ہے سخت کافر ہوں میں، تکلف سے خاموش ہرگز نہیں، تکلف سے خاموش ہرگز نہیں، میں فراموش ہرگز نہیں، مجھے اعتراف
حقیقت میں ڈر خدا کی قسم میں نہیں کم نظر خدا کی اندھیروں سے جب تھے میرے دل ملے اندھیروں سے جب تھے میرے دل ملے مجھے اس جماعت میں محسن ملے مجھے اس جماعت وہ محسن جنہیں عین انسان کہیں وہ محسن جنہیں عین انسان کہیں محبت کا بیتاب طوفان کہیں محبت کسی بھی عوض کے جو خواہ نہیں کسی بھی عوض کے جو خواہ نہیں جنہیں یاد خود اپنے احسان نہیں جنہیں یاد غریبان دین کا مقدر ہے تو غریبان دین کا مقدر ہے تو خوشا اس جماعت کا رہبر ہے تو خوشا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ آج ہمارے جلسے کو قریباً 65واں سال گزر رہا ہے اور 65 سال کا تجربہ بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے. وہ جیسے میں نے بیان کیا تھا الفضل نے اس 65 کو 10 بنا دیا مگر یہ جادوگری تو الفضل کے ٹیچر کو آتی ہے مجھے نہیں آتی. مجھے تو یہ 65 کے 65 ہی نظر آتے ہیں 10 ہی نظر آتے. مجھے ہر وہ ساتھ جو ان 65 سال میں قادیان میں گزری وہی قیمتی ساتھ نظر آتی اور یہ 10 سال جو ہم نے ویرانے میں گزارے موسوی قوم کی طرح نظر آتا ہے جیسے کنعان کے ویرانوں میں ہم پھرتے رہے اور اس گھڑی کے لیے جان بےتاب ہے جب یہ ویرانی آوارہ گردی ختم ہو اور خدا ہمیں قادیان میں خیریت سے پہنچا دے اور ہمارے جسم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جسم کے قریب مٹی میں دفن نہ ظاہری دوری رہے نہ باطنی دوری رہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار کو کام میں لا کر اپنے غریب مہاجر بندوں کی فریادیں سنے گا اور ایک دن ان کو مسیح الزمان کے وطن لے جائے گا.
اور جو ان کی خواہش ہے کہ وہ اسے قرب میں دفن ہو وہ تو پورا کرے گا. دنیا کے نزدیک یہ عجیب بات ہے لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک عجیب نہیں ہے. اس کے ایک کل کہنے کی دیر ہے. یہ کل کہنے سے یہ ساری دنیا میں بدل جاتی ہے. بات جو میں نے کہہ دی تھی مجھے تھی کہ آج عورتوں کی طرف سے شکایت پہنچی ہے کہ آٹا نہایت گندا تھا اور روٹیاں کچی. مجھے شروع میں جب میں نے معائنہ کیا جلسہ کھانے کے بغیر کے کھانوں کا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ کولا آپ کو ہم کو امریکن مل گیا کہ بہت ہی اچھی روٹی پکی اور آٹا ہم نے گندم ہم نے شروع میں جمع کر لی اس لیے اعلیٰ درجے کی گندم کو ملی ہے. اب اس سال کا کھانا جو ہے وہ نہایت اعلیٰ درجے کا ہوگا اور ہم نے گوشت کے لیے بھی ایسے لوگوں سے ٹھیکہ کیا جو بڑے جاندار ہیں اور جن سے ٹیسٹیں دی ہیں وہ وفاداری سے اچھا گوشت دیں گے. اور ہم نے آلو بھی جمع کر لیے ہیں کہ پہلے مہمانوں کو شلجم ڈال کے ملتے تھے اور وہ شلجم اس علاقے میں اچھا نہیں ہوتا, وہ جانوروں کو چلانے والا ہوتا تو وہ اٹھا کے اور مرد کو اٹھا کے بعد پھینک دیتے. مگر اب کے ہم نے آلو جمع کیے ہیں جن کو باہر پھینکنے کو سوال ہے. گندم مچھلی جمع کر لی ہے اور کولا امریکن منگا لیا ہے. اس لیے اس دفعہ ہمارے کھانے کو خصوصی امتیاز حاصل ہے. لیکن پچھلے سال جب خصوصی امتیاز حاصل نہیں تھا تب تو ہمیں شکایت مجھے کوئی نہیں ملی. لیکن اس سال جب جو خصوصی امتیاز حاصل تھا میرے پاس شکایت آئی ہے کہ بہت ساری عورتوں نے کھانا نہیں کھایا اور انہوں نے کہا کہ گندم خراب ہے اور روٹی کچی پکی. جہاں تک روٹی کچی پکنے کا سوال ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ ٹھیکہ ایسے نان پکوں کو دیا گیا ہے جو کہ پورے ماہر نہیں. اور جہاں تک گندم کا سوال ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلطی فہمی ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنے خیال میں سمجھا کہ ہم نے گندم مل سے لے لیا وہ اچھی ہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس سال سارے پنجاب میں کہیں نہ گندم اچھی نہیں. خود ہمارے گھر میں 2 مہینے ایسی روٹی پکتی رہی ہے جس کی مطلب شکایت تھی کہ وہ نہایت ہی گندا آتا ہے. میرے اپنے زمینوں پر سے میرے لڑکے نے گندم جمع کی بھیجی تو جب وہ بھیجی تو انہوں نے کہہ دیا بہت خراب ہے. پھر اس نے بازار سے لے کے بھیجی پھر انہوں نے کہا خراب ہے. پھر انہوں نے جو بیج بویا تھا گورنمنٹ نے اس کے مقابل میں بیج کے لیے خاص بیج انتظام کے بجٹ کے وہ منگوایا تو وہ بھی خراب. تو جبکہ اس سال گندم ہوئی نہیں تو جب سے کہ جو کارکن ہیں وہ کہاں سے ایسی گندم لگے. اس بات کو ہمارے کثرت سے ذمہ دار آتے ہیں اور ذمہ دار خوب سمجھتے ہیں کہ اچھی گندم اس سال نہیں پیدا ہوئی. جس زمانے میں گندم پیدا ہو رہی تھی ان دنوں میں بے وقت بارشیں شروع ہوئی اور گندمیں کھڑی گر گئی اور سڑ گئی. پہلے زمانے میں سندھ میں مئی میں بلکہ مارچ تک میں گندم کاٹا کرتے ہیں. اس سال جولائی کے آخر تک نکلے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے وہ بچی موسم لمبائی ہوتا ہے. اسی طرح یہاں ربے میں یہ تو مجھے نہیں یاد کہ یہاں کس وقت کرتی ہے لیکن ربے میں بھی یہ حال رہا کہ جولائی کے بعد بھی ابھی وہ کئی سوال تھا کہ ابھی گندم کچی چلتی ہے. اور جو چیز ہوئی نہیں اس کے لیے شکایت کرنی بھیجا ہے. اس کے لیے تو دعا کرو کہ اللہ یہ عذاب جو ہمارے ملک سے پر کئی سال سے آیا ہوا ہے تو دور ہوائے. اب حالت یہ ہے کہ جو نئی گندم بوئی گئی ہے اس کے مطابق گورنمنٹ کی رپورٹیں یہ ہیں کہ بہت کم گندم پیدا ہو اور امریکہ جس سے گندم آتی تھی اور لوگ کھا پی کے امریکی گندم خراب ہوتی تھی پیٹ کو بھر جاتا تھا. امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم پہلے 9 کروڑ ٹن پاکستان کو دیتے رہے مگر اب کے ساتھ ہم نہیں دیں کیونکہ ہم نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کو پیروں پر کھڑا کریں. پاکستان پھر بھی پیروں پر نہیں کھڑا ہوا. اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے سال سے ہم نہیں دیں. تو جو امریکہ سے آنے کی امید تھی وہ بھی ختم ہوئی. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری گورنمنٹ گندم چین سے روس سے مصر سے ترکی سے اور ایران سے منگوانے کی کوشش کرے گی
مگر چین، مصر اور ترکی جو ہے یہ اتنی ٹیکنالوجی مہیا کر سکتے ہیں جتنا چین مہیا کر سکتے ہیں۔ چین سے تیسرا حصہ بھی یہ مہیا نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے 3 کروڑ ٹن مہیا کیا، 9 کروڑ ٹن مہیا کیا تھا تو یہ 1 کروڑ ٹن بھی موسٹ جمع کرے گا۔ اور جب اپنے ملک میں گندم نہیں ہوگی تو لازمی بات ہے کہ اگلا سال جو آئے گا وہ ہمارے ملک کے لیے نہایت تکلیف سے مجھے ہوگا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کی بارشیں نازل کرے اور ایسی طرز پر ہمارے فصل کے اندر برکت دے کہ زمین اپنے اندر سے سونا نکال کے باہر پھینکے، اور ہمارے نظاروں کی جو بری حالت اس سال ہوئی ہے اس کو خدا تعالیٰ بدل کر نیک حالت میں تبدیل کرے، اور آئندہ سے ایسی برکتوں کا زمانہ شروع ہو جائے کہ یہ جو روزانہ طوفان آتے ہیں اور بارشیں بے وقت ہوتی ہیں اور فصلیں خراب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے اور بھارت کو کی آنکھیں کھولے، یا بھارت کی جسمانی آنکھیں کھول دے کہ وہ ایسے کام نہ کرے، یا بھارت کی روحانی آنکھیں کھول دے کہ وہ پاکستان کا حق کو دے، ورنہ نہ اس کے لیے کوئی برکت نظر آتی ہے، نہ کئی کہتے ہیں لوگ باہر آئیں اندر آنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ اگر وہ اندر آئیں، اندر والے دوست اور آگے بڑھ جائیں تو وہ بھی اندر آ جائیں گے۔ ذرا دلیل کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص تنگ کرتا ہے اپنی جگہ اس لیے کہ اس کا مومن بھائی آ کے خدا کی باتیں سن لے، خدا اس پر خاص طور کرتا ہے۔ مگر شور نہ مچاؤ تاکہ جتنی مجھ میں طاقت ہے میں اپنی تقریر کو جاری رکھ سکوں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسلم معود کے متعلق اس دفعہ بہت سی تقریریں ہوئی۔ میری زندگی میں کئی دور ایسے گزرے ہیں جس میں خدا تعالیٰ نے مجھ سے ایسے کام دیے ہیں جو کہ اس طرف اشارہ کرتے تھے کہ شاید آنے والا مسلم دین نہیں ہوگا۔ اول تو وہ وقت آیا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہوئے۔ اس وقت میری عمر صرف 19 سال کی، اور میں نے دیکھا کہ کئی بڑے پرانے ہم بھی کہتے چلتے تھے کہ بے وقت موت ہو گئی۔ اب تو اس سلسلے میں داخل رہنا بڑا مشکل ہے۔ لاہور کے ایک ڈاکٹر تھے، ان کو میں نے دیکھا، میں اگر ڈاکٹر سے کہنا کرتی رہنا کہ ڈاکٹر محمد صاحب ڈاکٹر ابوجہ نہیں تھے، وہ اور ڈاکٹر۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں نام جان کے چھپایا، آپ سے نہیں سکتے۔ ان کو اتنا اخلاق کی ضرورت ہوتا تھا کہ اپنی بیوی بیمار کو جو ڈیرا غازی خان کی والی تھی اس کو لا کے تو کالیاں میں رکھا ہوا تھا کہ ہر سب کی خدمت کرے، اور وہ شاعرہ بھی شیر بناتی تھی ہنسی کے، اس میں عجیب مولوی کی ہنسی اڑاتی اور پھر روزانہ اپنی کاپی لا کے افزا کو سناتی، کسی پہلے مسٹیک ہے۔ مگر پھر وہ لاہور چلے گئے واپس دوسرا دو، اور لاہور میں میں تو ان کے گھر بھی گیا، انہوں نے بڑے خوش تھے، بڑی عربت لاہور میں ان کو چھوٹے گا مل گئی۔ لڑکی بھی ان کی ڈاکٹر کی پاسلہ بھی بغیر پاسلہ، لڑکی ان کی ڈاکٹر میں داخل ہوئی تو وہ پاس ہو گئی، لیکن بھی پاسلہ تھی۔ تو خیر وہ وقت تھا جبکہ پرانے ایسے مخلص لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کالیاں میں کئی مہینے رکھی ہوئی تھی کہ ہر سال کی ڈائری ہم کو بھیجے گئے، وہ بھی یہ کہنے لگ گئے تھے کہ اب تو MBS میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہوئے، میں باہر اپنی بڑی بیوی کو لینے گیا ہوا تھا جو کہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے چھٹی لے کے مجھ سے گئی، مگر اچانک ایسا بھی وفات ہوئی تو میں ایک چمچم لے کے ان کو سوار کرا کے واپس لایا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اس وقت اس ڈاکٹر کی یہ بات سن کر کہ اب MBS میں کون رہ سکتا ہے،
میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سراہنے کھڑا ہوا. حضرت ام المومنین تو یہ اپنی ہمت کے مطابق یہ کہتی تھی، اے خدا ہمارا آسرا کس پر نہیں تھا، کس پر تھا. یہ مر گئے مگر تو زندہ، امید ہے کہ تو ہمارا ساتھی چھوڑے. اور میرے دل میں اسے جوش اٹھا اور میں نے کہا کہ اے خدا، مجھے یقین ہے کہ مسیح موعود سچا تھا. اب یہ فوت ہو گیا ہے اور اب بظاہر اس کے مشن اور اس کی تعلیم کا کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. میں ایک بچہ ہوں، پر اے میرے خدا، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا نے اسے منہ موڑ لیا تو میں اسے منہ نہیں موڑوں گا، اور میں اس وقت تک چین نہیں لوں گا جب تک ساری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر نہیں ڈالوں. تو یہ پہلا فیل تھا کہ جس کو آپ دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ در حقیقت یہ مسلم موعود ہونے کی طرف اشارہ ہوتا تھا، وہ میں نے اس سے اشارہ اسے نہیں دیا. دوسری دفعہ پھر یہ بات اس سے ظاہر ہوئی کہ میں گیا چلے، وہاں میرے بہنوئی نواب محمد علی خان صاحب گئے ہوئے تھے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ کرے. میں وہاں گیا، جماعت سلمہ نے کہا کہ ہمیں ایک یہاں تقریر ہے. اس تقریر کے نوٹ میں لکھے اور اس خیال سے کہ نوٹ ذرا اچھے اس کو اشتہار کے طور پہ چاہیے. جس اشتہار میں گیا پریس لکھا جماعت نے، انہوں نے کہا جلدی. میں نے پھر ایک دستی پریس جو ہاتھ سے مشین چلتی ہے اور چھاپ دیتی ہے چھوٹا چھوٹا سائز کا ہوتا ہے، وہ خریدا اور خرید کے اس کے اوپر اشتہار لکھا کہ ہم یہ اشتہار مانتے ہیں شہر میں کہ فلاں کا چلتے ہیں. حافظ روشن صاحب مرحوم میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ لکھتے اور اس کے نکالتے 150 پر سے نکالے، 200 نکالے، اس میں طاقت ہوتی 1000 2000 نکال سکتا. تو میں نے کہا 500 1000 تو نکل جائے گا تاکہ لوگوں کو توجہ ہو جائے. کرتے کرتے کام کے رات کے 12:30 بجے، جب رات کے 12:30 بجے تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ آپ کو تو خبر نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ اس کام کو چھوڑنے میں تو سوتا ہوں. یہ کہہ کہ انہوں نے زمین پہ سر رکھا اور ان کو عادت یہ تھی کہ وہ موٹے آدمی تھے، سر پر رکھتی خراسوں کی آواز آنے لگتی. میں نے ان کو ٹٹولا کہ کیا ان کے ماحول کر رہے ہیں، ٹٹولا. دوسرے دن وہ بانٹا گیا ایک تھا، تو اسی دنوں میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ میرے سامنے آیا اور خدا تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تیرے رستے میں بڑی مشکلات ہے. ایک پہاڑی تھی، پہاڑی پر میں ایک رستہ بنا ہوا تھا، فرمایا اس رستے پر چلے جاؤ، نیچے طرح چلے جاؤ، وہ تمہارا منزل مقصود ہے. اور رستے میں تم کو بڑی بڑی بلائیں ملیں گی. کبھی تو سر ہوں گے جو کٹے ہوئے ہوں گے، دھڑ نہیں ہوگا. کبھی دھڑ تمہارے سامنے آئیں گے اور ان کے سر کٹے ہوئے ہوں گے، ان کو سر نہیں ہوگا. وہ تمہیں آگے ڈرائیں گی اور بعض دفعہ تم کو اپنی طرف بلائیں گی کہ ڈراؤ، مگر تم ان کی باتوں کو جواب نہ دینا، تم اپنا کام کرتے چل جانا. اور یہ کہتے چلے جانا خدا کے فضل اور رحمت کے ساتھ، رحم کے ساتھ. چنانچہ مسلم موعود کے جو اشتہار ہے اس کے ذریعے یہ فضل و رحم. اور پھر آج تک میں جو نوٹ کر لکھتا ہوں اس کے اوپر ضرور یہی لکھا ہوا ہوتا ہے خدا کے فضل و رحم اسی کی خاص کیا ہے. چنانچہ آج بھی جو میں مضمون میں بات ہے اس میں یہی لکھا ہے خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ فضل ناصر. اس کو 17 کا واقعہ ہے، آج گویا 40 سال ہو گئے، مگر 40 سال میں کبھی میں نے یہ نہیں چھوڑا. اس کے بعد جو تحریر کی، جو کتاب لکھی، یا جو تقریر کی، اس کو یہ لکھا خدا کے فضل و رحم کے ساتھ فضل ناصر. فضل ناصر میں نے اس لیے لکھا کہ خواجہ میر درد جن کا میں نواسا ہوں، انہوں نے ان کے والد کو خدا نے خواب میں بتایا تھا کہ خدا نے محمد رسول اللہ نے تجھے تیری دعائیں سنی اور خدا کے سامنے سوال کی، اور اس کے بدلے میں تجھ کو ناصری دی جاتی. وہ ایک چھوٹا سی لکڑی سی تھی، وہ میں خواب میں دیکھی اور واقعہ میں مل گیا، جب اٹھے دیکھا ہاتھ میں لکھی.
تو انہوں یہ نافی دی جاتی اور تم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے اور آخری زمانے میں مسیح موعود ظاہر ہوگا اور تیرا خاندان اس کے خاندان میں مل جائے گا. چنانچہ حضرت اماں جان حضرت خالد مرزا کے خاندان ہے اور ان کی شادی پھر ایسے غیر معمولی سامانوں کے ساتھ صاحب سے ہوئی تو ان کا خاندان خالد مرزا صاحب مرحوم کا خاندان آ کے مل گیا مسیح موعود خاندان. اور عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سید احمد صاحب بریلوی کو 13ویں صدی میں جذب کرا دیا اور ہمارے نانا جان صاحب مرحوم کی 2 بہنیں نہ ایک بہن بھوپال میں ایک مولوی صاحب سے جائی گئی تھی جن کو جو سید احمد صاحب بریلوی کو ملے تھے اور انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھوپال بھیجا اور کہا تھا وہاں جا کے حدیث کا رواج کرو. میری موت کو معلوم نہیں, مجھے جو خبریں آئی تھی میں نے ان کی تعلیم غلط کی. میں نے سمجھا تھا میں ہی موت مگر میں بھی موت معلوم تھا میں نہیں. اب میرا وقت قریب آیا ہے, تم جاؤ واپس ہندوستان میں. 3 آدمی بھیجے تھے, ایک ان کو بھیجا تھا بہادرپور میں اور ایک اور رسال تھے جن کے طور پر پورا ہو جائے کیونکہ انہوں نے جن لوگوں کو اپنا خلیفہ بنا کے ہندوستان بھیجا تھا ان میں سے ایک خواجہ میر صاحب کی 89 کے سامنے. اس طرح وہ دونوں طرف سے وہ رشتہ مل گیا. ہاں تو خیر میں وہ خواب سنا رہا تھا, مجھے کہا گیا رویا میں کہ تم اس پہاڑی پہ چلے جاؤ. اس سے دیکھ کر میں جب چلا مجھے اسی طرح کی شکلیں نظر آنے لگی, بڑے بڑے ہاتھیوں کی شکل کے آدمی اور آدمی یوں آدمی کا لگا ہوا ہے اور جسم ہاتھی ہے, پھر کوئی اونٹ ہے اور اس کے ہاتھ پیر آدمیوں والے ہیں اور جسم اونٹ والا, پھر آگے کو آدمی ملتا ہے تو ڈھالا ہے اس کا اور منہ گائے پھر گائے اور وہ مجھے بلاتے ہیں اندر جنگل میں آ جاؤ. مگر میں کہتا ہوں مجھے اس کی طرح خدا تعالیٰ کو یاد رہا, میں یہ کہتا چلا گیا خدا کے فضل ہے ان کے ساتھ, خدا کے فضل ہے ان کے ساتھ, اور کوئی جواب ان کی بات نہیں دیا. یہاں تک کہ چلتے چلتے میں اس جنگل کے پار گزر گیا. جب میں اس جنگل سے پار گزر گیا تو آگے اترائی آ گئی. جب میں اترائی پر آیا تو میں نے دیکھا سامنے پہاڑی پر خدا تعالیٰ کھڑا تھا. مجھے دیکھتے ہی میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہی کہا کہ خدا آپ کا احسان ہے کہ آپ مجھے خیر آپ ہی اسی لے آئے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو مسیح موعود میرا نبی اس پر یقین رکھو اور اگر چاہو تو پھر اس پہاڑی پر واپس چلے جاؤ. میں نے کہا میں واپس نہیں جانا چاہتا, نہیں رہنا. تو یہ اس وقت خدا تعالیٰ کے منہ سے میں نے سنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں نبی. تو اس طرح پر یہ دوسرا موقع تھا جس میں خدا تعالیٰ نے مجھے عملی طور پر مجھے موجود ہونے کی طرف چلائے توجہ دلائی. لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا. خواجہ کمال جی نے بار بار لکھا اگر تم مجھے موجود تو قدم کھا جاؤ میں مان لوں گا. مگر میں نے کہا جب تو خدا مجھے نہیں کہے گا میں نے قدم کھا لوں. جب خدا مجھے صاف لفظوں میں کہے گا تو مجھے موجود ہے تب میں مانوں گا, ورنہ جب تک خدا مجھے نہیں کہے گا میں نہیں مانوں. چنانچہ 47 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا بتایا کہ تم مسلم ہو گئے. اس وقت میں نے ایک جلسہ جا کے ہوشیارپور میں کیا جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسلم موعود کی پیغام میں چاہیے, اور دوسرا جلسہ لدھیانے میں کیا جہاں کبھی نہیں کی, اور تیسرا جلسہ جا کے دلی میں کیا. تو دلی میں ایسا کی حضرت خالد جلسہ میں کی کوئی والد کی پوری کی اور درد کی اولاد آگے میری کی ساتھ میں بھی خون ہو گئے. تو 3 جگہ میں نے دیکھا کیا. ایک لاہور میں دیکھا, لاہور میں کیا تھا کہ مجھے لاہور میں خبر ہے. یہ دوسرا نشان ہوا. تیسرا نشان یہ تھا جب اس وقت ہوا کہ ہمارے خلیفہ میں بہت ہوئی, یعنی ایک نشان مسیح موعود علیہ السلام کے بعد میں ہوا. دوسرا نشان یہ طور طرح پر حضرت خلیفہ اول کے خاص وقت ہوئی. جب حضرت خلیفہ اول فوت ہو گئے اس وقت میں نے خواب دیکھی تھی کہ میں جمعہ پڑھا کے نواز صاحب مرحوم نواز محمد علی خان صاحب مرحوم کی گھر کی طرف جا رہا ہوں, گاڑی میں بیٹھا ہوں.
اور مجھے پتہ لگا کہ خلیفہ کو فوت ہو گیا. میں اس دن جبل پڑھا رہا تھا تو میں نماز پڑھا کے اترا. جب جانے لگا تو نواز پر محمود خان کی مرحوم کا فکر ہوئی تھی. وہ دوڑائی لائی کر جا رہی تھی کچرے فکر میں, اور اس کے ہاتھ میں فوٹو اور اس میں لکھا ہوتا ہے پر ہمارے ساتھ فوٹو ہوئی نہیں ہوتا. نواز صاحب کو خلیفہ بنے وسیلت بھی لیتی تھی اور انہیں کے کمرے میں پڑھوائی تھی اور انہیں کے لوگ بھی تھی کہ ان کو بعد میں اس کو اپنے میں رکھو بعد میں دعویٰ ہی کر جائے سرکار دے دی. اس وقت مولوی محمد صاحب کی تھوڑی دیر میں بھارت میں پہنچے ریلوے میں بٹے ہوئی میں بھی اپنے گھر میں جس وقت وہ وہاں پہنچے تو ساتھ ان سے کوئی دوست اور تھے چاہے شیخ عبداللہ تھے یا جیسے خاصے نواز نہیں ہوئے تو وہ بجاؤ چاہتے تو انہوں نے آ کے مجھے بلوایا کہ مولوی محمد صاحب آپ سے بات کر سکتے. میں نکلا تو کارمیان سے جو کھاڑے کی طرف سے آتی ہے اس کی وجہ ہوئی پوری دن جاری کر لیں میاں صاحب جماعت سے بھی بڑا نام ہوتا. میں نے کہا مولوی صاحب سے کچھ بڑا نام ہوتا کہنے لگے مولوی صاحب بڑے بزرگ آدمی تھے ان کی بحث ہم نے کر دی آگے کیا بنی. میں نے کہا مولوی صاحب کی بحث ہم نے بزرگ کو ہوئی تھی ہم نے ایسی کی تھی جماعت کا خاطر کھا لے وہ ضرور کبھی موجود ہے کسی اگر مولوی صاحب فوت ہوئے کسی اور کے اوپر جمع ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جماعت کے آگے ہم لوگ ایک سرکل ہے اس کو چنے اس کے ہاتھ پر درج کریے. مولوی محمد صاحب مولوی محمد صاحب کہیں گے آپ اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جماعت کس کو چنے. میں نے کہا اگر آپ کے نزدیک جماعت مجھے بھی چنے گی تو پھر آپ کو کیا کرنے والا ہے. لیکن بہرحال اگر آپ کے دل میں ایسا غلط ہوا ہے تو میں کھڑا ہو کے آپ کا نام پیش کروں. میں کھڑا ہو کر پیش کروں گا محمد صاحب سے ایسا پھر میرے جو ساتھی ہیں دوست ہیں وہ ضرور آپ سے آگے لگ کر جھگڑا کریں گے آپ پھر پھر اس کے اوپر میں نے جا کے جمن کے سارے خاندان کے لوگ نواب محمد علی خان اور میر وسیم اور ہمارے نانا نواز صاحب جی تھے ان جمع کر میں نے کہا دیکھو جماعت کے لیے بڑے سیکھنے کا وقت ہے اور اگر اس وقت ہم قائم نہ رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جماعت قیامت تک کے لیے گر جائے. میں نے مودی صاحب سے پیش کیا تھا کہ میں آپ کا نام دے دوں گا اور جماعت آپ کی کر دوں. انہوں نے انکار کر دیا مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر میں نام دے دوں اور آپ لوگ میری تعلیم ہوں سارے خاندان نہیں ہوتا تو لوگ ساری بات نہیں دیں گے. اس لیے آپ لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کیا کروں اور کیا مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس لیے مودی صاحب سے کہوں کہ میں آپ کا نام پیش کرتا ہوں. اس وقت سب سے پہلے مجھے یاد ہے نام محمد علی خان صاحب کھڑے اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک بات ہے ہمیں خلافت سے لڑیں ہم نماز کے خیال سے لڑیں آپ یہ پیش کر دیں ہم سب لوگ آپ کی لڑائی کریں. نانا جان مرحوم کو مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے جو چیز کی خیال کرائی تھی اور ایسا تھا کہ ہمیں ایسے کرتے کرتی لڑکی سے کرتی. مگر میں نے کہا آپ نہ کریں میں تو کر دوں گا. اگر میں کر دوں گا تو پھر آپ اور کوئی آدمی کا رکھا دوں آپ کو مجھ پر نہیں مل جائے گا. مگر میں نے 12 مجھے نہیں غلط کر دی پھر آپ جو کر لیں وہ بھی لگ جاتا ہے. چنانچہ خدا کی قدرت جب مجھے تھوڑی دیر میں ایک آدمی ڈاکٹر آیا کہ مسجد میں میں بہت سارے لوگ ہیں جی اور آپ کو بلایا پہلے میں لیا اور میں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ مولوی محمد علی صاحب کے ہاتھ پر لگ کر لیکن مولوی محمد علی صاحب کو خدا تعالیٰ نے کام مجھ سے لینا تھا تو مولوی محمد علی بھی اس سے کھڑے ہوئے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے مولوی محمد حسن صاحب مرحوم نے کہا کہ آپ ہاتھ پڑھائیے اور بیٹھ دیجیے. مجھے بیٹھ کے لفظ بھی یاد تھے. میں نے کہا مجھے تو لفظ یاد نہیں. مولوی صاحب بیٹا صاحب آگے بڑھے لفظ مجھے یاد ہے کرتا تھا لفظ کر دیجیے. اس وقت مولوی پہلے مولوی مجھے انکار کیا لیکن وہ کھڑے ہوا
کہ اب میں تقریر کرتا ہوں، میری بات بھی سن لیجیے. لوگوں نے تمام آدمیوں نے سن لیا، ہم نہیں سننا چاہتے، بیٹھ جاؤ ہم نہیں سننا چاہتے. بھائی اتنا شور میں جائے محمد صاحب نے سمجھا کہ مجھے مارے ہوئے وہ ڈر کے بیٹھ گیا. اس طرح سے جماعت سے بیٹھ نہیں چلی. اس کے بعد انہوں نے لاہور میں جا کے اپنی شروع کی اور ایسے ایسے جیت بڑی چیز ہوئے جو جن کو سنسار سے بھی شرم آتی تھے تعلیت کی ہوئے. مثلا میں دینا تھا لنچ بڑی مرتبہ یہاں خریدوں کے لیے یہ بھی اس سے یہ کام آئے تھے دوسرے ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ آج میں مان لیا اور مجھے پتہ لگ گیا کہ قابل میں نہ ملے. مجھے لڑکوں نے پتھر مارے اور مجھے ضرور کر کے میرے کوٹی میں دباتے ہیں. میں نے کہا نہیں نام بتائیے میں لڑکوں کو ایسا کر میں لڑکے وغیرہ بڑھایا نہیں چاہوں گی. پھر میں نے ان چیزیں کر کے انکار کر کے کہتے ہیں ہم لوگ نہیں مارے تھے بلکہ ایک لڑکے اس کو میں نے سنا تھا اس کا تھا کہ آیا والے محمد کو اندر مارے روڑا مارے. بات اتنی تھی کہ لڑکے کو میں نے سنا وہ کہتا تھا کہ آؤ والے محمد کو روڑا مارے. سنا کہ اس کے لیے میں انہوں کے گھر سے کر کے میں نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں تو لڑکوں کی طرف سے معلوم کروں اور آپ سے واقع کروں. ادھر کو میری واقع کرنا اس سے بھی بتا رہا ہوں میرا یہ کرنے مجھے میری مدد کرنے کی بات کرنی چاہیے. اب مجھے مدد سرکاریوں ہمارے میں نے اس کو کہا کہ آپ کا یہ جائے معمول ہے کون کرے جو جس قسم کی بات کرتے ہوں اس قسم کا میں نہیں مار جس قسم کی قتل کرتے ہوں جس قسم کا اعلان کرتے ہوں میں جماعت کے سامنے کرنے کو چاہتا. مگر آپ قادیان میں چھوڑیں کیونکہ قادیان آپ کے اور ہمارے محبوب کا پیار ہے. اس کو چھوڑنا بڑا سخت مجھے وہ چاہیے نہیں پہلے چاہیے بہت اچھا میں نہیں کروں. مجھے سوچنے میں پتہ لگا کہ ہماری نہ صرف آپ جائے بلکہ ہماری کتابیں میں بھی لگی نہیں پاتے. یہ سوچا بھی چھوٹی چیز ہوتی کر رہی بعد میں خلاصہ کی چیز ہوئی. مگر پہلی بات تھی کہ جتنی کتابیں لائبریری ان کے پاس رہتی تھی تاکہ پرانی کرنے مر گئے تو جتنی کتابیں تھیں سارے میرے پاس رہتی. ہمارے حافظ امیر حسن صاحب مولوی امیر حسن صاحب میرے پاس آئے میرے تعلیم کرے خلیفہ بن کے بہت دوست تھے. وہ آئے کہیں بڑا دوست ہے جو آپ مجھے اجازت دیں میں نئے پر ترقی کیا تھا. میں نے کہیں کلچر دکھائی نہیں اگر ایک شخص چلا گیا ہم کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر اس نے کسی بڑی چیز چھوڑی. اس کے مقابلے میں اگر 1-2 ہزار کی کتابیں ہم نے چھوڑی نہیں کرنی پڑی. اس نے جو 11 معمول چھوڑا ایم چھوڑی ہم نے کیا چیز چھوڑا ہم نے صرف وہ کتابیں نہیں چھوڑی کسی آپ نے وہ بڑے خبر ہوئے میرے جو استاد تھے دنیا آپ کو سلسلے کے مال کا درد نہیں. میں نے کہا آپ کو سلسلے کی جن کو درد نہیں 12 لکھ نہیں. اس سے یہ دوسرا موقع تھا جس نے سرکار نے رائے دیا کہ وہ کام مجھ سے نہیں کرتا اور کوئی طرح سے انسان میں کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کو ضرور کرنا چاہتا ہے اور کام نہیں کرتا اور خود ایسے سامان سے بھی کروا دیتے. اب دیکھو اگر ہماری محمد صاحب اس کو مان جاتے اور میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا کہ ساری مواد ہماری محمد علی کی لڑکے تو یقین میں سوچی اس قسم کا حالت تھی جنہوں نے درد نہ آ کر ڈرے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے محبت کی تو لاری مسلم ہوئی تو فاصلے کو بھی دکھا دیتے تو اس محبت کی وجہ سے اور ادھر حضرت خلیفہ اول کی وفات کی وجہ سے دل بہت دوسرے محبت کی یہی جگہ ہوئی تھی کہ الفضل اخبار اگر میں اسٹیشن 13 میں گئے تھے ہر کر کے 12 میں آئے تو 13 میں الفضل جائے گی. الفضل اخبار میں بڑا مقبول ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو میرے ساتھ خاص پڑے اور کچھ مضمون اس میں خلیفہ اول نے لکھے تھے جس میں پیغامیوں کو سخت بلا کہا تھا اور سخت ندامت یا مذمت پیغام سلوں کو جس نے مجھے انصاف کا بھالا پڑا یہ صرف تو وہ اس کی وجہ سے میں اگر کہہ دیتا ہوں تو بڑی مجھے طے کر دی. مگر خدا کا منظر یہ تھا کہ یہ کام مجھ سے نہیں مجھ سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کو کھڑا کیا اور وہ ناکام نہ مرا گیا. یہ تیسرا مثال ہے اس بات کی کہ مجھے مئو کی اللہ تعالیٰ نے متواتر نشان دکھائے اور بار بار اس کی طرف
کہ میں وہ شخص ہوں جس کو اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرتا. اور پھر عمل نے بھی ثابت کر دیا. آج مولوی محمد علی صاحب کا قرآن ہے نہیں، لیکن ان کا قرآن 1800 صدی کی چیزیں ہیں 4 دنوں. اور میری تفسیر قرآن جو ہے وہ اس وقت تک 5000 صدی سے زیادہ ہوتی اور 1300 صدی کی اپنے. اور ابھی اگر وہ تفسیر کا مکمل ہو جائے تو ہمارا خیال جو ہے وہ 60,000 صدی ہو جائے گی. مولانا نواز صاحب کے مقابلے سے 1800 صدی تو الگ کا نشان. اور جو ہماری باقی کتابیں میں دیکھی ہے جیسے کرانے اور رنگی وغیرہ کتابیں ہیں جو ملائی ہیں تو میرے خیال میں میری 20,000 تک ہو جائے گی. اور مودی صاحب ان کتابوں کے مقابلے میں رکھی جائیں تو وہ شریف میں رہیں گے. ان لوگوں کا جو کوئی نقل کرتا ہے ان کا. پھر مغلوں کے لیے دیکھ لو کہ مولوی محمد علی صاحب نے ایک مبلغ تیار کیا جس کو پڑھوایا انہوں نے. وہ اس کا نام تھا محمد خیر. اس کو تیار کیا کہ فیل جائے گا مگر اس کی تیاری سے پہلے میرے آپ پڑھو. اور وہ شخص محمد خیر جو ہے اب ہمارے میں ہے ایمسٹرڈیم. خیر وطن تو ہے ملک تو ہے ہالینڈ ہے بھی ہالینڈ میں. ہاں ٹھیک ہے ایمسٹرڈیم میں ہے. اور مولوی محمد علی صاحب شخص سے مقرر لکھی ہے جو وہ ہماری مخالفت کر رہا ہے اس کی تنخواہ پر کام کر رہا ہے. اور پھر اس کا دل اتنا اپنی جماعت سے بیدار ہے اس نے ایک مضمون لکھا پیغام کرا ہے کہ ساری تبدیل ہو رہی ہے ان دنوں میں ہو رہی ہے بیماریوں کی بھی ہو رہی ہے. میں ان کے نیچے دیکھ کے آیا ہوں بڑے کامیاب ہیں اور ان کے مغل بڑی قربانی کر رہے ہیں. ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. انہوں نے جماعت کی بھی بڑھا دی. پھر خدا تعالیٰ نے ان کے مرنے کے بعد مجھے توفیق دی کہ اسپین میں کرم الہی ظفر کو بھجوایا. فرانس میں ملکۃ الرحمان کو بھجوایا. اس میں ہالینڈ میں بشیر کو بھجوایا. پھر حافظ قلت اللہ صاحب کو بھجوایا. پھر محمد ایوب صاحب انڈونیشین کو بھجوایا. پھر اسی طرح شیخ ناصر کو اٹلی میں بھجوایا. خلیل کو فری ٹاؤن بھجوایا اور پھر اٹلی بھجوایا. پھر یہ سسری میں بھجوایا. پھر اب شاید عبد الرشید شاید جو ہے اس کو وہاں ڈچ گیانا میں بھجوایا ہوا. اور خلیل ناصر وہاں کام کر رہے ہیں. پہلے مفتی مساجد کام کرتے تھے. پھر مفتی مطیع الرحمان کرتے تھے. پھر معصوم محمدین کرتے تھے مفتی صادق کے بعد. پھر مطیع الرحمان صاحب چلے گئے. پھر اب خلیل ناصر کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح امریکہ میں اور بہت سارے مبارک کام کر رہے ہیں. اگر ان کی کتابوں سے زیادہ کتابیں مجھے لکھنے کی توفیق ہوئی اور ساتھ اس کے مبلغ بھیجنے کی ضرورت رکھی جو کہ جن مبلغوں کے بغیر کتابیں فضول ہیں. کیونکہ یورپین لوگ تو اسلام سے ناواقف ہیں. جب تک کوئی ان کو سمجھانے والا نہ ہو صرف کتاب ان کے آگے پھینکنے سے کوئی فائدہ نہیں. مگر ہمارے مبلغ نے ہماری کتابیں لے کے جیسا کہ آپ نے مسٹر بشیر آرچر وغیرہ کی باتیں لیکچر سنے ہیں یا میں نے سنا ہے انہوں نے حالات ہی بدل دیے. قرآن کی ہمارے باقی صاحب کے پاس اس میں انہوں نے پھر تو رکھا جمعہ کھڑے کے لیے ہمارا بڑے کھانے کھایا. اور پھر اس کے بعد خود کھائے کی اس کے فہرست سے ملازم کھائی. وہ فہرست کے ملازم اور تصویر سروس کے ساتھ لیتے اگر اس کا نظر کرنا ہو جائے گا تو پھر وہ ان کو پتہ لگے گا کہ مولوی محمد علی کے اندر جو تھا وہ اس سے درخواست کریں گے. آج کی اصل تقریر میری جو سیر روحانی کے سلسلے میں ہے
مضمونوں کے لحاظ سے 15واں مضمون ہے. 16 مضمون تھے کہ ان میں سے 14 ختم ہو چکے ہیں اور 15واں آیا. اس کے بعد ایک مضمون رہ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی زندگی پر ایک توڑے تھا وہ 16 یہ تقریب تو میں وقتی جذبے کا ماتا ہے جس کا خیال کرا ہوا تھا، لیکن مقبول بھی اتنی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے لکھا ہے کہ یہ تو اسلامی کے تجربی ہے، ہمیں جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس کو تعلیم کرنا پڑے. انٹروڈکشن کی روڈنگ کرا قرآن اور احمدیت یہ اور یہ کتابیں عام طور پر غیر ملکوں میں بڑی مقبول ہوئی. وہ مضمون جو دو باقی رہے ہیں وہ یہ ہیں لنگر کھانے اور کلو کھانے. میں آج لنگر کھانے کو نہیں. میں نے اپنے سفر دفتر میں اسی طرح سفر دفتر کی وجہ سے اسی طرح کی. میں جب سفر دفتر کر کے واپس آیا تو میرے ساتھ میری چھوٹی سی مری تھی اور میری لڑکیاں مبارک رہی اور میری بیٹیاں کئی. جب دلی آئے میں نے کہا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں دوسری جگہ پر تیاری کریں. زیادہ تر پروجیکٹ سے پہلے کہ وہاں ایک جگہ ہے جہاں کارے پڑا ہوں جو قائم مقامی میں دیکھا ہے کہ آدمی آدمی کے پاس سے میں نے ساری جگہ ان کو میری ضرورت ہے. ان کا قائم مقام تھا گرمی کا پڑا ہوتا تھا. مجھے ان سے باتیں نہیں اور کام کرنے کی طرح دیکھنا آتے تھے. جیسے وہاں ہمیں پورا کام پڑا. اس کے بعد بڑے بعد ہمیں چھوٹی نظر بڑی پہاڑی کی چھوٹی کہیں نہ کوئی. میں اپنی بیوی اور بچی کو لوگوں سے پہلے جب میں اس کی کرا مجھے ساری دن کا مل رہے مجھے سے جو ایسی ہو کر ہے وہ پانی تو اس کو کھڑا ہو کر ساری دن کو پڑھانے آتا ہے. جب میں اس کو کھڑا ہوا تو مجھے خود کو شاید لازمی نظر آئی اور مجھے اس میں وہ بھی فروغ کا فروغ کی لازمی فروغ کی لازمی نظر آئی اور اسی طرح باہر سائنس میں نظر آیا کارخانے بھی نظر آئے کارخانے بھی نظر آئے بہت ساری چیزیں بھی ہوگی. اور کچھ دن میں حیدرآباد سے دیکھا وہاں جو نمائشیں دیکھی انہیں بڑی بڑی نئے بنائی گئی تھی جیسے نئے مغل میں نے کر دیا. میں نے کہیں ساری نہیں ہو میں کھڑا ہوا تھا بڑا دیر تھا ایسا نہیں ہوا کہ ہوتی رہی. میری بہن نیچے اتری انہوں نے آواز دی کہ آؤ جلدی دیر ہو گئی دھوپ کے ہوتے. میں نے کہا مجھے تو ابھی کام ہے میں بالکل سیوا کروں. میری بہن تھی بیٹی تھی مجھے آواز دی کہ بھیا آ رہے ہیں نا کب سے. میں نے کہا میں تو ایک نظارہ دیکھ رہا ہوں جو اندر جلدی کر رہا ہے. اس کے بعد جب تم میرے یہ خیال نہیں ہوگا یہ کیا میری چیزیں لے اس سے بہتر قرآن میں ہوئی تو میں نے اختیار میں نہیں کہے گا میں نے پا لیا میں نے پا لیا. جب میں نے کہا میں نے پا لیا میں نے پا لیا تو میری لڑکی نے نیچے سوال دی اب آپ نے کیا پا لیا. میں نے کہا میں نہیں بتا جب تک سالانہ میں ساری جماعت کے سامنے مناؤں چنانچہ اس سال سے 16 سال کی لیکچر ہو جائے. ہر سال میں محنت کرتا ہوں اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اب اگلے سال دیکھ رہ جائے گا. اس کے بعد پھر فضائل قرآن ہے اگر اس کی قسم ہو تو ہمارے مولی ابو صاحب نے محفوظ رکھے ہیں تو پھر فضائل قرآن کی صحیح سے وہ فضائل قرآن براہمی میں نہیں ہے کسی پر اس کو بتایا گیا اسے پھر قرآن مختلف خانے کی کتابوں میں صحیح کر
یہ آج میں نظر آنے والی ہے. میں نے اپنی سفر چکر میں دیکھا کہ بادشاہوں کے معاملات کے ساتھ غریبوں کے لیے نظر کھانے بنائے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک تو غریب ان سے فائدہ نہیں کھا سکتے. اکثر عمرہ یا اوسط درجے کے لوگ ان کو دھکے دے کر پیچھے کر دیتے اور خوراک خود استعمال کر دیتے. دوسرے میں نے دیکھا کہ ان لنگر خانوں میں لانگری ہوتے تھے بڑے بیمار. وہ لانگری بعض دفعہ جنس خود اڑا دیتے اور بادشاہ کی نظر جاری کرنے کی خواہش خار میں ہو جاتی. لیکن اس کے مقابلے میں نے دیکھا کہ قرآن نظر میں جو روحانی نظر وہ قرآن میں روزے نہیں لکھتے، قرآن میں روحانی تعلیم کی پانی ہے. میں نے دیکھا کہ قرآن نظر میں اتنی انوار دکھانے کے لیے کہ بادشاہی نظر کے مقابلے میں بالکل ڈھیر تھا. چنانچہ قرآن کریم میں روحانی نمبر کے اندر انواع اور کام دکھانے ہونے کا لیے کریم نے ہر ایک روحانی زندگی عمل کو اچھی طرح کنٹرول کرنا کر دیا. میرا قرآن کے روحانی نمبر میں انواع اور کام کے کھانے بڑھ رہے ہیں. جس کی مثال دوسرے بادشاہوں کے لیے کھانے میں پڑھ رہی ندیوں کی کتابوں میں بھی نہیں پائی جاتی. اسی طرح کی انواع قرآن میں مختلف انواع کام کی روحانی تعلیم کے بچنے کا ذکر اسی طرح اس طرح کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان سورہ آیت آیت 5. شکایت یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے انسان کو وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو پہلی کتب سمجھتی ہے کہ ذریعے بھی سکھایا گیا. یعنی قرآن کریم کو نہ صرف دنیاوی نظروں پر خرید ہے بلکہ پہلے سب آسمانی نظروں پر بھی خرید. چنانچہ اس کی مثال کے طور پر میں فرعون کے واقعہ کو لے کرتا ہوں. قرآن کریم جو فرعون اور موسیٰ کے 22 سال بعد ہے اس میں یہ درج ہے کہ فرعون کا جسم فرعونیوں کے سمندر میں غرق ہونے کے وقت بجا دیے گئے. پھر اس کی روح کو قرآن نکال دیتا تاکہ وہ آئندہ اللہ کا قابل ہے. یہ میرے روح مگر بائبل جس کے مطلب کہا جاتا ہے تو اسی زمانے میں کے زمانے میں بنانے پر اس میں یہ سرکاری کو نہیں جاننی چاہیے. اب 22 سال کے بعد محمد رسول اللہ ان پڑھ وہ ان پڑھ کو اس مضمون کو بیان کرتا ہے کہ آج سے 22 سال پہلے جب موسیٰ فرعون میں مارا تھا مصر سے اس وقت جب فرعون نے اس کو کیا تھا تو خدا نے اس کے جسم کو برآمد رکھا تھا اور اس کی روح کو مار دیتے پہلے کام نہیں رہتا. اب اس وقت تعلیم جو ہے روح کی تعلیم کرتی ہے. چنانچہ یہ پرانی مندر کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کوئی علاج کے رہتے کہ مندر کے اندر کوئی چیزیں کر دیتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ زندہ رہتی تھی کہیں نہیں ہوتا تھا معافی رہتی. اب مندروں میں نکالا ہے لیکن پریوار میں جو ہے نگرانی ڈالنے وہ تو 40 سال کے جاتی پھر خراب ہونے کے لیے تو وہ کی قریب 1000 سال کی نہیں ہے. ان کو پہلے ان سے معلوم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سائنس کے خاص طور پر رہے تھے جس کی وجہ سے قریب 1000 سال کی جاتا ہے. یہ تو 2200 سال کو میں محمد اللہ کے مان کر کہتا ہوں. اب 2200 کا جو 1900 اور کر 1300 کے بعد 1300 بات ہے. ہاں ٹھیک ہے 13,015 لیکن جو اور بولیاں کہ 1000 سال کی شادی نہیں ہوتی اگر ان کو ملے جائے
تو پھر تو یہ 5-13 سال ہو گیا، مگر لوگوں نے اب تک کوئی 40 سال تک کے لیے معافی رکھنے کے لیے لاکھ معافی رکھنے کے مگر بہرحال ہمیں تو فرعون کی نہیں کیا گیا ہے جو فرعون نہیں کر رہا، اس کے متعلق قرآن نے فرما دیا حضرت موسیٰ کے 2200 سال بعد 2200 سال بعد قرآن نے فرمایا کہ جو موجودہ وکیل جو معافی رکھی جائے گی پھر اس کی جان نکالی جائے گی جو قیامت کی خدا جائے گا. تو وہ بھی یہ کر دیا تھا جب وہ جھوٹنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ نہیں کر سکتے، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اس کو خدا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ایمان لاتے ہیں مطلب اب صرف یہ ہے ہم زندگی کا بدل ہوگا، ہم سے جسم کو بڑھا دیں گے مگر لوگوں کو نہیں رہی. اسلام کی اس کی نہیں بڑی نیا پڑی قرآن میں 22 سال جاتا ہے مگر علاج تو آج کل نہیں ہوگا، تو ساری بات 1300 سال ہوگا 35 سال کر سکتے تھے لوگ قرآن کی زمانے کے بعد 2200 تھی مگر آج کے زمانے کے بعد 200 تھی تو ملا سب نہیں. وہ اس منی کے ایمان کو کرنے سے خراب ہے، یعنی بعض لوگوں کو میں پتا کی کرتے وہ سمجھ شروع کرتے ہیں. وہ یہ اصلاح سے اتنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے زمانے میں 1400 میں سرکار ہے، 1000 سال کی تاریخ ہے، اس میں اور بعض مسلمان رام کی کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں رام کی کے چلون تھا مسلمان، بعض کہتے ہیں منگا تھا مگر یا تو دونوں کی ایسے کرتے رام کی بات پھر ان کو کر کے بدل جائے. ہمارا بات تو نہیں ہے کسی گاڑی نہ ہو جائے چاہے اس بات کو کرانچی کی کرا دیں گے یا برتن کر دے پتہ لگ گیا تو پرانے لڑکی کی کمپنی ہے. اب کیا رانچی بن جائے مدل جائے مدل سمجھ جائے تو چاہے بدل جائے مدل سمجھ جائے تو ہمارے بات بھی ہو گئی کہ جس کو بھی مان کے ہونے پر کر دے گا کہ مدل جائے تب بھی اس کے رائے کے اسے علاج سے بتا گیا وہ خوشی ناموں کے راشی جاتا کو ناموں دوسری مثال کے طور پر میں حضرت سلیمان کا واقعہ پیش کرتا ہوں. حضرت سلیمان کے زمانے کے کافر بھی ان کو قتل کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا بقرہ سورہ 12. سلیمان نے حضرت کو قتل کر دیا لیکن اس کے دشمن خدا سے جھوٹ لوگوں سے وہ سلیمان کو کافر کر کے خود کافر ہے. اس میں تمہارے لیے بڑی بڑی ہوتی اور یہ ہے حضرت سلیمان کی شہید کرنے کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہید پر نہیں ہوتا ہے ضرورت ہے مگر حضرت سلیمان کی شہید ہندی مانتے ہیں اور مسلمان سارے کہتے ہیں ہندی کرنے. تو خدا یہاں کہتا ہے ملاقے میں کیسے ہوتے جو لوگ کہتا ہے اس کا دشمن تھے اور اس کو کہتے تھے کیا وہ خود کافر تو کیا آگے میں میرے ساتھ کے دوسرے گزرے تو وہ اس بڑھانے سے نہیں رہ سکتا میرے ساتھ شہید پر لگی وہی انہوں نے محنت دیتے شہید پر تو بڑا سارا فرماتا ہے ماں کا بڑا سلیمان بڑھاتے ہیں سیاسی میں سلیمانی کو نہیں کیا بلکہ اس کے دشمن جو تھے انہوں نے وہ کیا اس کو کاٹ ہے گویا جو ایسے سادہ لوگ کے ماننے والوں کو کافر کہتا ہے وہ قرآن جو ان سے وہ کافر ہے. اور اگر لفظوں کو زیادہ وسیع نظر سے اور دے گا اس زمانے میں کافر کر رہے ہیں گئے سے بھی کافر ہے. چنانچہ بائبل کی کتاب تبادلی میں بائبل کی کتاب تبادلی میں لکھا ہے جب سلیمان بیٹا پورا ہو گیا
اب میں مثال دیتا ہوں کہ قرآن نے بتایا کہ سلمان نبی کا کافر نہیں تھا، مگر بائبل کی سلمان کی زندگی وہ کر کرتی، اس میں تلاقی میں لکھا ہے جو بائبل کی کتاب کا حصہ ہے۔ جب سلمان مردہ ہوگا تو اس کی جینے میں اس کے دل کو غیر معمولی کی طرف استعمال کر دیا اور اس کا دل خداوند نے اپنے خدا سے دے دیا۔ اس کے بعد کامل نمبر 1 تراسی بات 11/4 رہا یہ قرآن 22 کے ساتھ آنے کے بعد تو کہتا ہے کہ مسلمان میں کوئی نہیں ہے، لیکن بائبل اس زمانے کی کتاب ہو گئی ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم کھانے پینا مل جا رہا ہے، وہ کہتا ہے سچا اور بائبل کا کھانے پینا بن جا رہا، وہ اس زمانے میں مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کو کہتے ہیں اور یہ مانے والے کرنے کی کرتی ہے۔ بہرحال سلمان نے کہتے ہیں کہ سلمان کا دل دینی میں بھیج دیا، دینی میں بچی دینی تھی، انہوں نے سبھی بھیج دیا اور وہ غیر معمولی کی بات کرنا پھر لکھا ہے خداوند سلمان سے ناراض ہوا، بولا خدا تعالیٰ سلمان نے پوری نہیں کیا، میں نے اس حاصل کو کرنے والا اس سے معلوم ہو گیا۔ خداوند سلمان سے ناراض ہوا تو اس کا دل خداوند نے اسرائیل کے خدا سے چھوڑ دیا، اس لیے ناراض ہوا کہ سلمان کا دل اسرائیل کے خدا سے چل گیا، اور پھر باوجود سے چل گیا تھا کہ اسے اپنے آپ کو اسے 2 بار دہائی دے کر اس پہ اس بات کو حکم کیا تھا تو غیر معمولی کی طرح نہیں ہے، عام قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عام مسلمان کی طرح آئی ہوا وہ قرآن کی تعلیم کر کر کرے، مگر سلمان نے ان کی تعلیم اتنا کر رہا اور اتنا خطرناک کافی تھا کہ 2 دفعہ خدا کر رہا ہوا اور 2 دفعہ خدا کی رائے نے کہا کہ غیر معمولی کی ترقی نہ کرو، مگر پھر بھی وہ اپنی جیون ہوٹل اور ان کی روایت سے دیکھ کر اتنا دیا کہ غیر معمولی کی وجہ سے معمول اپنے مسئلے میں اور ان کے ادارے سے یہ کرنا۔ مگر تاریخی جانچوں میں ملتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ جو قرآن میں بات کری تھی ہوتی ہے اور جو بائبل کے طرح چنانچہ یہ تحقیق جو ہے کہ عیسائی محققین نے اس بات کو تسلیم کر دیا ہے کہ بائبل میں حضرت سلمان پر جو جھوٹا الزام لگایا گیا ہے انہوں نے غیر معمولی کی طرف سے کی اور خدا راہ کو دے دیا، چنانچہ عیسائی لوگ کہیں گے سی گیا جی کا خود یہودیوں کی نہیں کے ساتھ قرآن تعلیم کا نکول آ رہا عیسائی چیزیں دے دیا، اس میں انہوں نے عیسائی اور بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے یہودی علماء تھے، اس میں لکھا ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ حضرت سلمان کی بہت چیز ہے، کچھ اسرائیلی اور کچھ غیر اسرائیلی، لیکن نہ تو انہوں نے ان سب کے لیے قربان کی گائیں بنانی تھی، یہ تو نہیں تھی کہ غیر ہوئی، مگر یہ غلط ہے تو انہوں نے سب کے لیے وہ کھانے بنائے اور نہ انہوں نے اپنی جیوں کی دیوتاؤں کی بات کو کبھی خدا سالت کی عبادت کے ساتھ لایا، یہ بھی ڈھونڈا گیا کہ انہوں نے جیوں کی گھر میں بات لاگے بنایا بھی ضرورت رکھے اور کبھی ضرورت ہوتی رہتی، یہ سلمان نے کبھی بھی کسی کو خوشی رہتی، مگر بائبل کرتی ہے خوشی نہیں تھی، قرآن کا نہیں کی، بائبل کرتی تھی اور جو اب آج کا موقع سے ہندی اور آج کا موقع دکھائی کرتا ہے بائبل بھی کرتی قرآن کرتے ہیں، ہمارے مسئلہ ہے کہتے ہیں جادو کو ریسائکل کر کے بولے، یعنی اگر قرآن کرتا تو تعلیم کیسے ہم کو جھٹلانے کی وجہ سے، مگر خدا نے خود جو تعلیم سے بات کر رہا ہے، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو تمہارے بزرگ ہیں، اگر ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں کو جھوٹا کرا دیا ہے تو تم اس کے بیماریوں کی ضرورت نہیں، نہ ان پارٹیوں کی ہندو پارٹیوں کو ہم نے پڑھایا تھا نہ ان عیسائی پارٹیوں کو ہم نے پڑھایا، تمہارے اپنے باپ دادوں نے پڑھایا تھا،
اس لیے اگر جھوٹے ہیں تو تمہارے باپ دادے جھوٹے ہیں، تمہارے خاندان جھوٹے ہیں، تمہاری حکومتیں جاتی ہیں، تمہاری جو طریقہ ہے وہ جھوٹی ہے، یا یہودیوں کی جو قانون ہے مذہبی وہ جھوٹی ہے. ہمارا بھی جو ہے ہمارا کام چلا ہوئے ہمارے باپ دادوں کے ساتھ کروانے کی ضرورت کرتی ہے. پھر کہا کہ خدا تعالیٰ نے اسی طرح جس میں حضرت سلیمان کو بہت الزام لگایا گیا ہے، لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو الہام کہا کہ میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دین تجھ کو بخشا ہے. اب سے عاقل اور سمجھنے والا دین شروع کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دین تجھ کو بخشا ہے. ایسا کہ تیری ماننے نہ تو کوئی دن سے پہلے ہوا اور نہ کوئی دن بعد سے ایسا ہوگا کہ اسی میں ضرورت بائبل ملتی ہے. اس کو وہی معاملے سے مل کر مجھے سرکار کا اور اسی بات میں آگے کر دیا گا کہ خدا نے اس کو کہا کہ نہ تو ایک اثر ہوا ہے نہ اندر بھی ہوگا. تو ایک طرف کو پیسہ دینے آدمی کہا گیا کہ نہ تو 3000 سال پہلے سال پہلے ہوگا اور نہ اللہ سے چکا ہوں. تو لیکن ساتھ ہی اسی کتاب میں لکھا ہوگا اس کتاب کو پالنے بھی کیا کہہ سکتے ہیں یا جو بنی بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اس کے مسلمانوں کو پالنا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ رسول بھی کرم کوئی کو مقصد لگ جانا چاہتے اور کوئی رسول بھی کرنا چاہتا اس کی بھی جاننا چاہیے جیسے رسول سے مقصد لگ گیا. لیکن رسول کی دو حیثیت تھی. ایک وہ حیثیت تھی جس میں وہ بچے کی حیثیت میں اپنا کو دیکھتے رہتے اور ایک وہ حیثیت تھی جس میں نبی کی حیثیت دیکھتے رہتے. جہاں مطالعہ کوئی جگہ نہیں کو گزرا کیونکہ معلوم نہ کوئی پہلے ہوا نہ بعد میں اس سے مراد ہے بچری نہ بچی سے رسول حضرت سلیمان سے بچی سے جا کر ورنہ حضرت سلیمان سے بہت چھوٹے نبی تھے. حضرت ایک یہودی نے کر دیا کہ مجھے قسم ہے کہ خدا کرے سر ضرور ہے. اس نے کر دیا کہ قسم ہے ان کو خدا کی جس نے دوسرا بولا ورنہ کو سفر کری میرے پاس مجھے تو میٹھا دے کر محسوس کرتے ہیں ایسی رہی نارے کا بوجن جو ہے وہ کھلائی مجھے مزہ آ گیا. لات پر میں آ گیا میں نے بتایا لات تو کھائیے وہی منچانا دونوں روایت کو بھی ہے. لات تو کبھی نہیں الگ مجھے بتا اس میں آگے شاید کسی بھی میں نے کبھی تیار کیا اس لیے سخت نہیں اٹھایا. آپ نے بڑا کیا نہیں اٹھایا تھا کہ میں اسے پودا کر رہا تھا تو اس انسان میں جھوٹ ہی بول رہا تھا اپنے پودے. میں قسم کھاتا ہوں اس کو خدا دی جس نے یونیورسٹی میں متا کو خرید ہو کر دی میں نہیں سوچنا. آپ نے فرمایا یونیورسٹی میں متا کو خرید نہیں دیا تھا اس لیے یہ فرمایا. تو آپ یہ تو آپ فرماتے ہیں میں شاید نہیں کر سکتا. یہ یونیورسٹی میں متا معمولی یونیورسٹی میں بھی اور ساری شہری انسان جو ہے ان سے نہیں. تو آپ فرماتے ہیں یونیورسٹی میں متا کو خرید لوں یا مسلم خرید لوں اور یہ کہتے ہیں میں شاید نہیں کر سکتا. صاف پتہ لگتا ہے کہ جہاں افریدیت آتی ہے وہاں نور کے حالت سے نہیں آتی اور جہاں برادری ہے وہاں انسانی کی حیثیت آتی ہے. مجھے آدمی میرے پر بھی آکام سے نہیں پائے گا ان کو آکام نہیں پائے گا. اس میں آکام شریف کے بیچ سے جانے کا سوال ہے نہ سلیمان سے آ رہا ہے نہ میں سے آ رہا ہے. آکام شریف کی استعمال کا یہاں سے سوال ہے میں مرتا اس سے آ رہا ہے نہ سے آ رہا ہے. اس لیے وہ برابر لیکن مجھے کا سوال ہے تو میں بڑا اسے دونوں سوال میرے بھی ہوتے ہیں.
किताबों में कहा गया है, सही नहीं। इसी तरह लिखा है, सुलेमान खुदावन से मोहब्बत रखता और अपने बाप दादों के हमीम पर चलता। अगर खुदा ताला अगर सुलेमान खुदा ताला से मोहब्बत रखता था और अपने बाप दादों के हमीम पर चलता था, तो फिर उसको मुश्किल करना और उसको बुलाई करना कौन सा मकबूल है? किताब हुई है, कुछ नहीं हुआ थी, मालूम होता है वो किताब की पालन नहीं थी। इन हवाले राम से ये अमर वादे हो जाता है कि बाइबल का इल्जाम झूठा है और सच वही है कि कुरान शरीफ में नहीं है। और जिसके रूप से हजरत सुलेमान शुरू से लेकर आखिर तक न्याय दायरा करके जो भूमि में नहीं करा पाते। अगर कुरान शरीफ में ऐसी बातें बयान की हैं जिनसे कई कुछ पूरी कम खाली है, और ये सबूत है इस बात का कि कुरान शरीफ में ऐसी सच्चाइयों से पूरा है जिनको कई कुछ ने बयान नहीं किया। और कुरान शरीफ में जो अल्लाह काम की रूहानी बयान दी गई है उनसे कई कुछ मालूम है। अलावा ही मैंने देखा कि पुरानी लंगर का खाना न तो लोग नाजायज इस्तेमाल करते थे और न लाने में उसको अपनी मर्जी की नजर इस्तेमाल करते थे। और इसके झूठ मैंने कुरान में देखा कि कुरान में भी नजर किए थी। तो हाँ, पहले इस बात के झूठ में समझ आ रहा है फिक्र लोग जो है वो रूहानी तालीम जो है बाद में पुरानी इसको रूहानी खाना पड़ा लगे मैं इनके सलाम रहता है। अब मैं निकाल देता हूँ एक बार अकलमंद समझ आए लोगों की, तो उन्होंने तस्लीम किया कि पुरानी दुनिया में बड़े आदमी की तहजीब हो रही मगर दुनिया में रखी जाती है। उन्होंने तस्लीम किया है कि जो दुनिया की बातें हैं वो रूहानी खाना है और जो रूहानी खाना है वो करना होता है और वो दूध बचाना होती है। और उसकी मिसाल में मिसाल में देखा तो जिस साल हजरत लाहौर में वफात हुई और आप लाहौर में ठहरे हुए थे। लाहौर के बड़े बड़े बाहर से लोगों की लाहौर के बाहर से लोग जगह थी, लेकिन जो हजरत इस्लाम तकरीर से खड़े हुए तो तकरीर इतफाकन से ठंडी हुई और खलीफा रहीम साहब करता है। मुझे याद है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद एक दिन मियाँ रूड़े खां जो बहुत ही ज़्यादा साहब के मुकर्रम थे और तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे। फिर वो उस ज़माने में कपूरथले में थे, वो बहुत कम तनख्वाह मिला करती थी। शुरू में नायब तहसीलदार जब लगता था तो 15 रुपये तनख्वाह होती थी। तो वो हमेशा हर इतवार को कादियाँ आ जाते थे और आके कोई 1 रुपया 2 रुपये नजराना सबको दे देते थे। कहने लगे हज साहब की वफ़ात के बाद आए, उस वक्त वो तहसीलदार हो गए थे और तनख्वाहें भी ज़्यादा कर दी गई थी। जो 3 या 4 अशरफियाँ उनके हाथ में पड़ी। आके उन्होंने मेरे हाथ में दी वो अशरफियाँ और चीखे मार कर रोने लगे। मैं हैरान हुआ कि ये रोते क्यों। फिर मुझे ख्याल आया शायद ये गरीब आदमी है, इनको अशरफियों का दर्द हुआ है। फिर मगर रोते रोते थोड़ी देर में ज़रा होश आई तो कहने लगे सारी उम्र ख्वाहिश रही कि मैं उन्होंने हद विच सोना रख पर कभी तौफीक नहीं मिलती। जदों कुछ पैसे जमा होंगे सन मैं पैदल बाजवा चल के कपूरथले तो आ जाता था देखने वाला, या रेल में आना था किराया लगता। तो जदों सोना मिले तो हुण वो है नहीं। खैर वो ऐसा दर्दनाक फिक्रा था कि मुझको भी दिक्कत आ गई, मगर उनको चुप कराने के लिए मैं उनको कुछ तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उनकी जो मजबूर हरकत थी उसको देखते हुए दरअकीद मेरी कोशिश बिल्कुल बेकार और बेसूस सी थी। ये फी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, यानी उनके मालों में हक़ रखा जाता है साइल और महरूम के लिए। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को तो उन लोगों में से थे जो कि लोगों से मांगते नहीं थे, वो महरूम में से थे। साइलों को तो देते ही होंगे,
مگر حضرت مسیح کو دینے کی خواہش تھی، اور خواہش یہ تھی کہ سونا دوں، مگر کہنے لگے جدوں جیندے سن تو سونا نہیں آتا ہے، ہوں سونا آتا ہے تو ہے نہیں، ہوں میں کی کرا۔ دوسرے غیر میں نے بتایا کہ اس لنگر نے انسانوں سے نکل جانوروں تک کے کام آتا ہے۔ بادشاہی لنگر تو بمشکل انسان کو کھانا دے سکتے ہیں، مگر یہ لنگر انسانوں، چرندوں اور پرندوں سب کو نفع پہنچا رہا ہے اور قیامت تک نفع پہنچائے گا۔ قیامت تک نفع پہنچانے کی اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ کسی صحابی نے ایک فاختہ کا بچہ پکڑ لیا اور وہ فاختہ روتی ہوئی پھر اڑ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کبھی کسی جانور کو اس کے بچے کے ذریعے دکھ نہ دو، اس کو بھی ماں کی طرح دکھ، جس سے انسان کی ماں کو دکھ پہنچتا ہے جانور کی ماں کو بھی دکھ پہنچتا ہے، کسی جانور کو کبھی کسی اس کی بچے کے ذریعے سے دکھ نہ دو۔ دیکھو وہ جو حق للسائل والمعروف فرمایا تھا، رسول اللہ نے اس کی تصدیق کر دی اور قیامت تک حکم دے دیا۔ اب جو کرے گا محمد رسول کا مخالف ہوگا اس کو کیسا کرے گا، مگر محمد رسول اللہ کا کامل متبع ہے، وہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ انڈا یا بچہ کسی اس کا فاختہ کا یا کبوتر کا لے کے الگ ہو جائے اور وہ تڑپتا پھرے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی بچے، انڈا بھی بچہ ہی ہوتا ہے، کسی بچے کے ذریعے سے اس کی ماں جانور جو ہے اس کو دکھ نہ پہنچا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے احسان ہے، باقی لنگر تو تھوڑے ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی امت کے متعلق خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ جب وہ قیامت تک زندہ رہے گی تو معلوم ہو گیا کہ یہ جانوروں پر احسان یا ایسے گونگوں وغیرہ پر احسان یا شرم و حیا کر کے سوال نہ کرنے والوں پر جو احسان کا حکم ہے یہ قیامت تک چلے گا اسلام میں۔ تو قرآنی لنگر جو دنیا کے بادشاہوں کے لنگر تو ختم ہو گئے، کئی مدت ہو گئی، کوئی 200 سال تک رہا، کوئی 100 سال رہا، کوئی 50 سال رہا، 20 سال رہا، مگر محمد رسول اللہ کے لنگر کو اس وقت کوئی ہو گئے ہیں 900 سال، نہ 13 سال ہو گئے، 1500 نہیں 600 سن 20 سے آپ ہے، سن 20 کو آپ نے دعویٰ کیا ہے، سن 620 میں 620 میں، تو اب 1900 ہے، 1350 ہو گئے، تو 1350 سال سے یہ لنگر چل رہا ہے اور قرآن کہتا ہے قیامت تک چلے گا۔ بس اس لنگر کی مثال دنیا میں اور کسی لنگر میں نہیں مل سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع مسیح موعود، کوثر میں جس لنگر کی خبر دی گئی تھی اس میں کوثر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع مسیح موعود مراد تھا۔ چنانچہ اس کا لنگر دیکھ لو آج تک جاری ہے، اس جلسے پر آنے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سارا سال بھی لنگر جاری رہتا ہے۔ اس پس مبارک ہو تم کو کہ تم لوگوں کو مسیح موعود کے اس لنگر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب پرانے صحابی آیا کرتے تھے تو لنگر سے روٹیاں لے جاتے تھے اور کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہے، ہم تو سارا سال کوئی بیماری ہو اپنے بچوں اور بیویوں کو یہ روٹیاں بھگو کے پانی میں گھول کے پلا دیتے ہیں اور وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر احمدی اپنے ایمان پر ہمیشہ قائم رہے تو یہ لنگر بھی ہمیشہ قائم رہے گا اور کبھی نہیں مٹے گا۔ اگر قیامت تک تم اپنے ایمان پر قائم رہے تو قیامت تک یہ لنگر جاری رہے گا، کیونکہ اس کی بنیاد خدا کے مسیح موعود نے قائم کی ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ 300 سال کے اندر تیری جماعت ساری دنیا پر غالب آ جائے گی۔ تو 300 سال میں یہ لنگر ربوہ میں نہیں رہے گا، 300 سال کے بعد یہ لنگر امریکہ میں بھی ایک قائم ہوگا، ایک انگلینڈ میں بھی ہوگا، ایک جرمنی میں بھی ہوگا، ایک روس میں بھی ہوگا، ایک چین میں بھی ہوگا، ایک انڈونیشیا میں بھی ہوگا، ایک سیلون میں بھی ہوگا، ایک برما میں بھی ہوگا، ایک شام میں بھی ہوگا، ایک لبنان میں بھی ہوگا، ایک ہالینڈ میں بھی ہوگا، غرب دنیا کے ہر شہر میں یہ لنگر ہوگا، کیونکہ خدا
ایک اور مثال اس لنگر کی تمام پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کے سامنے ہر سال آتی رہتی، اور وہ اس طرح کہ عرب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا، وہاں سے سینکڑوں لوگ پاکستان یا ہندوستان آتے ہیں، عرب لوگ، اور مسلمان صرف ان کے عرب ہونے کی وجہ سے ان کی خوب خاطریں کرتے ہیں اور کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ بھی محمدی لنگر ہے جو آج تک آپ کی قوم کے لیے جاری چلا رہا ہے۔ بس یہ مثال، یہ لنگر اس سے ہر سال کھلتا رہتا ہے محمد رسول اللہ، وہ کھلتا ہے لوگوں کے گھروں میں مگر محمد رسول اللہ کی وجہ سے کھلتا ہے۔ آخر عربوں کو جو لوگ عزت دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں تو یاد ہے کہ پرانے زمانے میں عرب اور سید یہ دونوں بڑے فخر کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہماری والدہ حضرت ام المومنین خود بھی سید تھی، مگر کوئی سیدانی کہیں بھکمنگی آ جاتی کہیں کچھ مانگنے کے لیے تو وہ سمجھتی تھی میں سیدانی ہوں، ان کو چاہیے میرا ادب کریں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ ادب، ظاہری ادب اس قسم مٹی گئے تھے۔ تو ایک دن مجھے یاد ہے بچہ تھا، چارپائی پر منجن بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک سیدانی آئی مانگنے کچھ، میں سیدانی ہوں، میری مدد کرو۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے پیاس لگی ہے، کسی کو کہو مجھے پلا دے، پانی پلا دے۔ آپ نے کسی خادمہ کو کہا اسے پانی پلا دے، اس نے کٹورا لیا اور گھنگال کے جا کے پانی بھر کے لا کے دے دیا۔ بڑے غصے سے کٹورا پھینک کے کہنے لگی تینوں پتہ میں سیدانی ہے، سیدانی نے امتی دی کٹورے پلانی، سیدانی نے امتی سے کٹورے پانی پلانی، یہ کہہ کے کٹورا پھینک دیا۔ خیر اس نوکر نے ہنس کے کہا کہ تم یہ امتی نہیں، یہ بھی سید ہے۔ تو اب یہ سید کی عزت رسول اللہ کی خاطر تھی، ورنہ کون پوچھتا تھا؟ یہ رسول اللہ کا لنگر تھا کہ جس نے آپ سے تعلق قائم کیا وہ دیکھ لو تاریخ میں، اور اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے حضرت امام حسن اور حسین۔ جب حضرت امام حسین مارے گئے اس میں کوفے کے پاس جنگ میں مارے گئے تو ان کا سر کے لیے حکم دیا زیاد نے کہ ان کا سر کاٹ کر تو بادشاہ کے پاس، یزید کے پاس بھیجا جائے۔ تو اس نے سمجھا مجھے انعام ملے گا۔ جب وہ یزید کے دربار میں سر لا کے سفیر نے لا کے پھینکا اور یہ کہنے لگے یہ حسین کا سر، تو یزید نے یوں تو اس کے دل میں ادب تھا جیسے کہ بعض بات اس پتہ لگتا ہے، مگر اس وقت اپنی شان کو دیکھ کر کہ میری فوتیں فاتیں ہوئی ہیں، اس نے سوٹی لمبی کی اور ان کے منہ کے دانت پہلے نظر آ رہے۔ مرنے کے بعد عام طور پر انسان کے ہونٹ کھنچ جاتے ہیں، تو دانتوں کو سوٹی ماری، 2-3 دفعہ ماری۔ تو ایک صحابی بھی اس مسئلے میں سے اس کو دیکھ کر بڑے جلال سے کھڑے ہوئے اور کہا او بے شرم، ہٹا لے اپنی سوٹی، میں نے محمد رسول اللہ کو ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن ہونٹوں پر محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا تھا، تیرے جیسے خبیث یزید کی کیا طاقت ہے کہ اس کو سوٹی مارے؟ مگر یہ ایک صحابی کا واقعہ نہیں، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا پوتا، اس کا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا، اس کو اس نے نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ۔ جب وہ تخت پر بٹھا دیا گیا تو گھر گیا، جا کے اس نے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کتاب جبار پیغام بھیجا کہ یہ خلافت مسلمانوں کی امانت ہے، اس لیے تم جس کو چاہو چنو، میرے باپ کا کوئی حق نہیں کہ وہ کوئی خلیفہ بناتے کسی، تمہاری امانت ہے، تم جس کو چاہو خلیفہ بنا سکتے۔ اور پھر وہ لوگ اس کو لے گئے اگلے جمعے پر، پھر اس نے یہی تقریر کی اور اس نے کہا میرا کوئی حق نہیں۔ کہنے لگا تم کہتے ہو میں خلیفہ ہوں کہ میرے باپ نے بنایا، میرے باپ سے وہ شخص بہتر تھا جس کو میرے باپ نے مارا، اور میرے دادا کو وہ شخص بہتر تھا جس سے اس نے جنگ کی، اور مجھ سے 20 اور لوگ تم میں بہتر موجود مارے گئے۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے میں کب خلیفہ بن سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب واپس آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ اے معاویہ، تو نے تو اپنے خاندان کو بٹا لگا دیا۔ معاویہ نے آگے سے جواب دیا کہ اماں میں نے بٹا نہیں لگایا، میں نے اپنے خاندان کی عزت قائم کر دی۔ اب یہ دیکھو، یہ تو صحابی کی مثال ہے، یہ خود یزید کے خاندان کا تھا، مگر محمد رسول اللہ کے
نمک خاری کا اتنا اثر تھا کہ اس کی اپنا بیٹا جو تھا اس نے اپنے باپ کی ذلت کی اور اس کے خلافت کے اوپر لعنت ڈالی کہ میں اس کی خلافت کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خلافت جو ہے یہ ہاتھ ہے خاندان نبی کا، میں نہیں رہنا چاہتا۔ قرآنی لنگر کی ایک اور مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ گو آپ 6 گاؤں کے مالک تھے، مگر طبیعت میں فروتنی تھی۔ اپنی ساری جائیداد اپنے بڑے بھائی کی بیوہ کے سپرد کی ہوئی تھی تاکہ اس کے دل سے بیوی کا صدمہ کم ہو جائے۔ وہ اگرچہ بعد میں احمدی ہو گئیں، مگر شروع میں ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑا بوجھ تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ دیور تھے آپ ان کے، کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا بلکہ مسجد کا ملا بن گیا۔ ایک رئیس خاندان سے ہونے کی وجہ سے ان کو بڑا برا لگتا تھا اور اس کو سمجھتی بڑا رئیس آدمی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت میں ہماری سیڑھیاں ان کے گھر کے پاس سے گزرا کرتی تھی، تو حادثہ کی زندگی، تو میں ایک بچہ چھوٹا تھا سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا، تو مجھے انہوں نے آواز دی، محمود ٹھہر جا۔ میں بھاگا، لوگ چونکہ جانتے تھے کہ ہماری دشمن ہے، میں بھاگ کے اوپر کوٹھے پہ چڑھ گیا، تو وہ کہنے لگی جی ہو جا کہاں ہو جی کوکو، یعنی جیسا اس کا باپ ہے خراب ویسے یہ بھی خراب ہے۔ تو اتنا بغض تھا ان کو، مگر پھر ان کی یہ حالت تھی، یا تو وہ دن تھے کہ جی ہو جا کہاں ہو جی کوکو، یا پھر یہ حالت تھی کہ عین ان کی بیماری موت کے وقت میں ان کی خبر لینے کے گھر پہنچا، میں کہنے لگی بلا دو ان کو، میری جان نہیں نکلی جب تک بلا۔ میں گیا تو چرپائی پر انہوں نے لٹھایا ہوا تھا، تو میرے زمین پہ بیٹھنے پر جھٹ پٹ اپنے پیر نیچے کرنے شروع کر دیے اور کہا زمین پہ نہ بیٹھو، میں نہیں بیٹھ سکتی، میں نہیں لیٹ سکتی چرپائی پہ۔ تو یا وہ تھا کہ جی کہاں ہو جی کوکو، پھر یہ تھا کہ کہاں تو بیچارہ گزر گیا ان کے ظلم سہتے ہوئے، کوکو کی عادت شروع ہو گیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود مسجد کے ملا نہیں تھے، آپ قرآنی لنگر سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے دنیا سے علیحدہ ہو گئے تھے، مگر ظاہری حالت یہ تھی کہ اپنی بڑی بھاوج کے بوجھ کی وجہ سے جب کبھی کوئی مہمان دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو بھاوج کا خصت سے بھیجا ہوا تھوڑا سا کھانا مہمان کو کھلا دیتے اور آپ 1 پیسے کے چنے بھنوا کر کھا لیتے۔ آپ پیٹ کی بیماری سے فوت ہوئے، دست لگے ہوئے تھے، آپ کی وفات کے بعد مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے وہ متواتر چنے کھانے کی وجہ سے اب کے دل خراب ہو گئی۔ اب تو وہ زمانہ گزر گیا